بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے کہ موجودہ بجٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں حکومتی لیول پر، اور ایف بی آر نے بالخصوص جو عام صارفین کے لیے، انویسٹرز کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، بیرون ملک یعنی اوورسیز کے لیے جو بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں، جس اصل مقصد ان کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ایک فائلر کیٹیگری ہوتی تھی اور ایک نان فائلر، اس کے بعد پھر جو ہے ایک لیٹ فائلر کی کیٹیگری متعارف کرائے گی، اس کے بعد پھر ایک نئی چیز ڈالی گئی ہے، وہ ایلیجیبلٹی، اہلیت یا نااہلیت، یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کہ کوئی بندہ کوئی کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو اب موجودہ بجٹ کے بعد بجٹ 2025-26 کے بعد ایک جو نئی چیز ڈال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، کوئی بھی بڑی ٹرانزیکشن کرنی ہے، ابھی تک تو اس میں بڑی اور چھوٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی بھی آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو پہلے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس ٹرانزیکشن کو کرنے کے ایلیجیبل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ بڑی ایک ایسی ڈال دی گئی ہے اس سسٹم کے اندر کہ جس سے ہر آدمی متاثر ہوگا۔ آپ نے ایلیجیبلٹی سے مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ آپ یہ جو گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، یہ جو پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں، اس کی آپ کے پاس پیمنٹ یا یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے وہ ثابت کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ مجھے بیرون ملک سے آیا ہے، یا میرے بھائی نے یا رشتہ دار نے، والد نے، کسی نے دیا ہے، گفٹ کیا، تو پھر اس کا دیکھنا پڑے گا، بتانا ہوگا کہ وہ اس کے کیا سورسز ہیں، وہ فائلر ہے، نان فائلر ہے، اس کا بزنس کاروبار رجسٹرڈ ہے نہیں ہے۔ تو ایک جو بڑی غلط فہمی ہے اوورسیز کو کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئیں گے تب بھی ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں آپ کا رجسٹرڈ ہونا، فائلر ہونا جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ نے اب ایک سرٹیفکیٹ، ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جا کے آپ نے پھر وہ پراپرٹی یا گاڑی جو آپ خرید سکتے ہیں وہ خرید سکنی ہوتی ہے۔ اس لیے اب ہر کسی کا فائلر ہونا اور اپنی جو بھی اس کی انکم کا سورس ہے اس کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہوگا۔ ایک تو تھا نا کہ پہلے آپ نے اگر فائلر ہوئیں گے تو کم ٹیکس دیں گے، نان فائلر ہوں گے تو زیادہ دیں گے۔ جس طرح فائلر ہوتا تھا تو وہ 3% ٹیکس دیتا تھا، لیٹ فائلر جب کیٹیگری آ گئی، لیٹ فائلر تھا وہ 6%، اور جب وہ نان فائلر تھا تو 10%۔ تو اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے اس بجٹ کے بعد۔ اب آپ نے وہ تو ہے ہی ہے، ٹیکس تو آپ نے اس کے مطابق دینا ہی دینا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ نے ایلیجیبلٹی شو کرنی ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں۔ اس میں ایک تھا کہ پہلے انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ جتنا آپ کے پاس مثلا 1 کروڑ ہے تو 1,30,00,000 تک کی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، 1,30,00,000 کے آپ کے ایسٹس ہیں پہلے جو آپ کی ریٹرنز جا رہی ہیں اس میں، تو 30,00,000 اس سے اوپر 30% جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 1.5 کروڑ کی اور 2 کروڑ کی پھر وہ آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ آ گیا کہ آپ کے پاس یہ بھی شو کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس 1 کروڑ ہے یہ آیا کہاں سے، اس کی آپ کے پاس پہلے جتنے بھی ایسٹس ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے پاس 50,00,000 تھا اور 1 کروڑ کی آپ گاڑی خرید رہے ہیں یا پراپرٹی خرید رہے ہیں، تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ میرے پاس جو پیسے اور سورسز آ گئے ہیں، ایک دم میں کوئی ٹرانزیکشن کرنے لگا ہوں، بڑی کوئی گاڑی یا پراپرٹی خریدنے لگا ہوں، یہ کہاں سے آ گئے۔ تو اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے فائلر ہوئیں، اور وہ اپنے اب جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی آپ نے ایسی پراپرٹی جب وہ خریدنی ہے تو اب 3 سال لگاتار آپ کو فائلر ہونا پڑے گا، تب آپ جو ہے وہ پہلے جو تھا نا انسٹنٹ فائلر، اسی وقت فائلر ہو کے فائدہ اٹھا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ریٹرن بھیجی کوئی نہ، یا بھیجی بھی تو لیکن وہ فائدہ بھی حاصل کر لی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کو 3 سال پہلے کی ریٹرن پچھلے سال، اس سے پچھلے سال آپ نے ریٹرن بھیجی تھی، کیا شو کیا تھا۔ تو اس لیے یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، یہ سسٹم میں ڈال دی گئی ہے، اور یہ الٹیمیٹلی یہ 1 جولائی سے اگر مزید اس میں کوئی تبدیلی نہ آ گئی، کوئی نیا آرڈر نہ آ گیا تو 1 جولائی 2025 سے یہ چیز لاگو ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اس لحاظ سے اپنی جو ریٹرن اور اپنے جو پریپریشن ہے وہ کر لیں، تاکہ پھر آپ کو جب کوئی ٹرانزیکشن کرنے لگیں یا ریٹرن بھیجنے لگیں تو پھر اس وقت آپ کو پریشانی نہ ہو۔